بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر گواہی دیتا ہوں۔ راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی صف سے نکلے اور بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، انہیں خیرات کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ عورتوں کا یہ حال تھا کہ کوئی اپنی بالی خیرات کر رہی تھی اور کوئی انگوٹھی، اور بلال انہیں ایک کپڑے میں جمع کرتے جا رہے تھے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے اور انہوں نے عطا سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تم میں علم حدیث کی حرص دیکھ لی تھی۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے، بلکہ پختہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ جاہل انہیں بغیر علم کے فتوے دیں گے، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، انہوں نے قتیبہ سے، انہوں نے جریر سے، انہوں نے ہشام سے اسی کی ماند